بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مشرقی یورپ کے کسی جنگی اڈے سے سوویت یونین نے میزائلوں سے مارسلز پر حملہ کر دیا ہے۔ شہری دفاع والوں نے بکھلاہٹ میں سائرن بجا کر لوگوں کے اس شبہ کو تقویت پہنچائی ہے۔ پورے شہر کی فضا مسلسل دھماکوں سے لرز رہی تھی اور فضا میں آتشیں لکیریں مختلف بلندیوں پر یوں آزادانہ تیرتی پھر رہی تھی جیسے آتشیں پروں والے شیاطین کو مارسلز میں زندگی تہس نہس کرنے کی پوری آزادی مل گئی ہو۔ دھماکوں کی ترتیب سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ فائر کیمپ میں کم از کم 2 بڑے ذخائر آگ پکڑ چکے تھے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں چھوٹے بڑے بم اور راکٹ حرارت پا کر خود بخود چل رہے تھے، جن کے نہ نشانوں کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور نہ ہی یقینی سمت کا تعین کرنا ممکن تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق اس وقت ہم فائر کیمپ سے کم از کم 15 میل دور آ چکے تھے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جب اتنے فاصلے پر تباہ کاری اور خوف و ہراس کی اتنی شدت تھی تو فائر کیمپ اور اس کے نواح میں کیسی قیامت برپا ہوگی۔ فائر کیمپ کے عملے کا تو اب خوردبین سے بھی سراغ نہ مل سکے گا۔ میری تشویش کے اظہار پر ویرا نے کہا، اسی تباہی سے سب سے زیادہ خطرہ مارسلز کے شہریوں کو ہے، ورنہ کیمپ کے اطراف میں ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ سڑک پر سفر کرنے والی گاڑیاں اور قرب و جوار کے چھوٹے گاؤں اگر زاد میں آ جائیں تو اور بات ہے۔ آسمان سے ہونے والی برسات نہ کوئی تسلسل تھا نہ تو تواتر۔ بہت سے حواس باختہ لوگ فٹ پاتھ پر دیواروں کے سہارے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اوندے پڑے ہوئے بعض صاحبانوں کی آڑ میں پناہ لیے خوفزدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس ہڑبونگ میں ہر شخص اپنی ذات پر منڈے ہوئے مصنوعی خول سے باہر آ گیا تھا۔ سب ہی تشویش زدہ اور لرزتی ہوئی آوازوں سے آپس میں رائے زنی کر رہے تھے۔ چند منٹ کے لیے اس علاقے میں آگ کی برسات تھم گئی۔ فضا میں دھماکوں کی آوازیں بدستور گونج رہی تھی، لیکن اب شاید ان کا رخ کسی اور طرف ہو گیا تھا۔ البتہ اس علاقے میں کئی مقامات پر لگی ہوئی آگ بدستور بھڑک رہی تھی، جسے کچھ لوگ سرد کرنے میں مصروف تھے۔ آخر کچھ سمجھدار لوگوں نے اس سکون کا فائدہ اٹھایا اور اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر تیزی سے اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور اپنے سے آگے پھنسی ہوئی گاڑیوں کے مالکان کو حوصلہ دلانے کے لیے ہارن بجانے لگے۔ اس پیش قدمی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیوں کا ہجوم حرکت میں آ گیا، جس میں ہم بھی شامل تھے۔ لوگوں نے سوویت حملے کے جواز میں حکومت کی خامیاں بھی تلاش کر لی ہیں اور حکمرانوں کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک بڑی طاقت کی خوشنودی کی پرواہ کیے بغیر دور رس فیصلے کیے ہیں، ویرا بتا رہی تھی، اور میں خالی الذہنی کے عالم میں اس کی تقریر سن رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر اس بربادی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ بہت بری بات ہے، سلطان شاہ کہہ رہا تھا۔ عام حالات میں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کے فیصلوں کے مضمرات کیا ہوں گے، لیکن اپنے حکمرانوں پر عوام کے اعتماد کا اظہار جنگی، ہنگامی اور قومی مصائب کے وقت ہی ہوتا ہے۔ اگر لوگ حکومت پر برس رہے ہیں تو یہ 2 طرفہ اعتماد کی کمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فضا سے نازل ہونے والے مصائب کا سلسلہ یکسر موقوف ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس سمت میں رکھا ہوا سارا اسلحہ چل یا جل چکا تھا، لیکن پورے شہر کی فضا ہلکے اور تیز دھماکوں سے لرز رہی تھی اور ٹریفک میں قدرے روانی آ چکی تھی۔ جو لوگ پیدل تھے وہ بھی جلد از جلد کسی ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے تیز چل رہے تھے۔ اچانک فضا میں زناٹے کی آواز سے اڑتا ہوا ایک میزائل اپنے پیچھے بارودی آگ کی لکیر چھوڑتا ہوا داہنی سمت سے نمودار ہوا اور ہم سے چند 100 قدم دور پیدل چلنے والوں کی بھیڑ میں ایک جواں سال جوڑے کے آگے گر کر پھٹ گیا۔ زبردست دھماکے کے ساتھ کثیف دھوئیں کا بادل امڑا، دلدوز انسانی چیخیں بلند ہوئیں اور دھواں صاف ہوا تو جواں سال جوڑے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک گہرا گڑھا وجود میں آ چکا تھا اور بہت سے لہولہان راہگیر مدد کے لیے چلا رہے تھے، جن میں سے کئی کے ہاتھ پیر اس دھماکے سے اڑ گئے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان مناظر کو دیکھ کر رفتہ رفتہ میرا دل باری ہوتا جا رہا تھا۔ فائر کیمپ کی تباہی میری زندگی کا وہ پہلا منصوبہ تھا جس کی کامیابی پر میں دلدوز اور دلگیر ہوا جا رہا تھا۔ اس واقعہ میں شی کو واقعی ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، لیکن اس کامیابی پر ایک بے گناہ شہری کی ہلاکت باری تھی، جبکہ شہر میں شاید ہر طرف بے گناہ شہریوں پر موت کے دریدہ دہن طاغوتی حیولے
حملے اپنے لہو ریز پنجوں کے ساتھ حملہ آور تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت اپنی منزل پر اپنوں میں پہنچ سکے گا یا کسی بھی لمحے بے موت مارا جائے گا۔ مجھے بے اختیار کراچی یاد آ گیا، جہاں سے میں نے اپنے کامیاب عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ لاہور میں باپ کے وفات اور ستیلی ماں کے مظالم نے مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں جرم و گناہ یا سسکتی ہوئی موت میں سے میں صرف کسی ایک کا انتخاب کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے زندہ رہنے کے لیے جرائم کی دنیا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور شیعہ کے کارندوں میں شامل ہو گیا۔ جب میں ان میں شامل ہوا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ منشیات اور اسلحے کے بین الاقوامی سمگلروں کی کوئی عالمی تنظیم ہوگی۔ میری نگاہ میں وہ مقامی منشیات فروشوں کا کوئی گروہ تھا جو منظم انداز میں اپنا کام چلا رہا تھا اور اپنے لیے کہیں کوئی مخالفت برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ان دنوں تنظیم کے مفادات کے تحفظ اور معاشرے میں منشیات کے فروغ کے لیے میری نگاہوں میں انسان کی کوئی بکت نہیں تھی۔ میں نے معصوم طالب علموں کو منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث کیا اور اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے بارہا انسانی لہو سے ہولی کھیلی، لیکن کبھی میرا دل اس خون ریزی پر ملول نہیں ہوا، کیونکہ جرائم اور بالخصوص منشیات کی دنیا میں اخلاق اور ضمیر کو سب سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کے معزز اور شریف طبقات جب ان سرگرمیوں کے خلاف آواز بلند کریں تو انہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسی دردناک بہیمانہ سزائیں دی جائیں کہ ان کو دیکھنے والے عبرت پکڑیں اور جرائم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے چشم پوشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں اور ہر طرف منشیات کو فروغ ملتا رہے۔ خود میں نے بہت سے شرفاء کا ان کے گھروں میں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ کئی سرپھرے اور اصلاح معاشرہ کے شوقین میرے اشاروں پر اپنے گھروں اور بازاروں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ میرے مسلح جتھوں نے رات کی تاریکی میں مزاحمت کرنے والی بستیوں پر شب خون مار کر وہاں رہنے والوں کے جان و مال اور عزت آبرو کو ایسا تاراج کیا تھا کہ پھر وہاں شیعہ کے مفادات کے خلاف کوئی آواز سننے میں نہیں آ سکی تھی۔ لیکن وہ زمانہ میرے اور شیعہ کے اشتراک کا زمانہ تھا۔ اس دور کا ڈینی صرف اور صرف ایک سنگ دل منشیات فروش تھا، جس کے نزدیک نہ انسانی جان کی کوئی حرمت تھی اور نہ انسانی لہو کا تقدس۔ مگر غزالہ سے ملنے کے بعد میری سوچ میں انقلابی تبدیلی آئی تھی۔ کوکین کے ہاتھوں اس کے گھرانے کی دردناک بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میری سوچ میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آتی چلی گئی اور اب میں اپنے ماضی کے کردار پر خود شرمسار رہتا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں دنیا بھر سے شیعہ کا نام و نشان تک مٹا دوں تاکہ اپنے ماضی کے گناہوں کا ازالہ کر سکوں، لیکن ان کوششوں میں مارسلز میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ اس ساحلی شہر پر نازل ہونے والی بربادی میں میرا کردار افسوسناک ثابت ہوا تھا، مگر دل کو بہلانے کے لیے بس یہی ایک خیال باقی رہ گیا تھا کہ جب میں نے فائر کیمپ تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو شہر آبادی کو درپیش خطرات کا تصور میرے ذہن کے بعید ترین گوشے میں نہیں تھا۔ شہر پر رک رک کر اور سمتیں بدل بدل کر بربادیاں برستی رہیں۔ آگ، خون، دھماکے اور ملبے کے درمیان ہمارا سفر جاری رہا۔ ہماری کار پر نہ کوئی بم گرا، نہ ہم کسی گرتی ہوئی عمارت کے ملبے کی زد میں آئے، اور میں یہ سب تباہیاں دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا اور سوچتا رہا۔ میرے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ویرا نے کار میراندے کے مکان کے بند پھاٹک کے سامنے روکی۔ لو، ہم خیریت سے لوٹ آئے، ویرا یہ کہتے ہوئے گیٹ لیمپس کی روشنی میں میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی چونک پڑی۔ ارے تم رو رہے ہو، کیا ہوا ڈینی؟ کچھ نہیں، میں نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ افسردہ لہجے میں کہا۔ راستے میں کہیں گرد و غبار آ گیا ہوگا آنکھوں میں۔ یہ کہہ کر میں دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا جو واقعی خاموش آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ پھاٹک کھلنے کے بعد ویرا کار اندر لے جانے لگی تو مسلح دربان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ویرا نے بریک لگا کر اپنی سمت کی کھڑکی کا شیشہ گرا دیا۔ ویرا کے استفسار سے پہلے ہی دربان نے آگے بڑھ کر تجسس امیز اور جوشیلے لہجے میں اسے کچھ بتایا اور میں نے ویرا کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ ویرا وہیں رک کر چند منٹ تک دربان سے سوال جواب کرتی رہی۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آگے روشن پورٹیکو میں پہلے سے ایک نئی کار موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہم سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچا ہوا تھا۔ دربان سے گفتگو ختم کر کے ویرا نے جیسے ہی کار آگے بڑھائی میں نے ویرا سے سوال کر دیا، کون آیا ہوا ہے یہاں؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیرت سے بولی، اس نے تو فرینچ میں بتایا تھا۔ سامنے ایک نئی کار کھڑی ہے، ظاہر ہے کوئی ہمارا انتظار کر رہا
ہے وہ خفت امیز لہجے میں بولی، میں نے کار نہیں دیکھی تھی، ویسے میں خطرے کی بو سونگ رہی ہوں۔ آنے والے تعداد میں 2 ہیں اور خود کو میراندے کا دوست کہتے ہیں، جبکہ دربان کے لیے وہ نئے چہرے، انہیں کہاں بٹھایا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ڈرائنگ روم میں ویرا نے رینگتی ہوئی کار کو اگلی کار کے پیچھے روکتے ہوئے کہا، پھر صرف تم ہی ان سے ملو تاکہ ضرورت پیش آنے پر ہم دونوں تمہاری مدد کو پہنچ سکیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ دربان کے لیے نئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہوں۔ ویرا بولی، فراڈ ہوتے تو یوں اطمینان سے کار پورٹیکو میں چھوڑ کر اندر نہ بیٹھے ہوتے، بلکہ بہانہ بنا کے واپس لوٹ جاتے۔ فائر کیمپ سے ہونے والے دھماکوں کی آوازیں وہاں تک سنائی دے رہی تھیں اور شمال مشرق میں آسمان پر شعلے اس طرح تیرتے نظر آ رہے تھے جیسے ادھر آتش بازی کا کوئی بڑا مظاہرہ ہو رہا ہو۔ بادی النظر میں کئی پروجیکٹائل اس طرف بھی آتے نظر آئے، لیکن پھر راستے میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ ہم تینوں نے کار سے اتر کر ایک دوسرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ویرا یہ کپڑے پر نہ خون کا کوئی داغ تھا نہ بے ترتیب شکنیں، اس کے لباس کو اوپر کے لبادے نے پوری طرح محفوظ رکھا تھا۔ احتیاطاً بیم گن ساتھ رکھ لو، میں نے اس کے ہمراہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے خنجر کافی ہے، شاید تم بھول گئے ہو کہ میں نے خنجر بازی میں باقاعدہ تربیت لی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، داؤ لگ گیا تو شاید تمہیں زحمت ہی نہ کرنا پڑے۔ ویرا نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک زمین کے ساتھ ہی مکان پر در و دیوار تک لرز اٹھے اور میں اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ویرا دروازے میں جھول کر رہ گئی اور سلطان شاہ لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ عمارت کے کسی حصے میں جنجناہٹ کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کا شور بھی سنائی دیا تھا۔ وہ شدت کے اعتبار سے بدترین دھماکہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ فائر کیمپ کے ذخائر بتدریج تباہی کی زد میں آ رہے تھے۔ پہلے 2 دھماکوں کے بعد بھی وہاں بہت کچھ باقی تھا اور دھماکوں کا سلسلہ جلد موقوف ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ تھا، لیکن ہمیں فوری طور پر اندر والوں کی فکر لاحق تھی، اس لیے ہم نے پھرتی سے خود کو سنبھالا اور پھر ویرا راہداری میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں اچانک ہی تیز ہو گئی تھیں۔ ویرا کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے سے سیٹی کے ساتھ ایک تحیر امیز لوفرانہ آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ اور زبان فرانسیسی تھی، لیکن کوئی مفہوم پلے نہ پڑنے کے باوجود یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ میراندے کے مہمان اوباش طبیعتوں کے مالک تھے۔ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ ویرا کی سپاٹ اور اونچی آواز سنائی دی۔ اس نے اجنبیوں سے محض ہماری وجہ سے انگریزی میں سوال کیا تھا تاکہ ہم پوری گفتگو سے باخبر رہیں۔ جواب میں کسی نے فرینچ میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ویرا نے درمیان ہی میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں فرینچ نہیں جانتی، مجھ سے انگریزی میں بات کرو، ہمیں تم سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی آواز سنائی دی۔ اس بار بولنے والے کا لہجہ ترش ہو گیا تھا۔ میراندے کے ایک ملازم کو اپنی آمد کا مدعا بتا چکے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے ہر ملازم اور ملازمہ کی جرح کا جواب دیا جائے۔ کم از کم شرفا کے یہاں مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ پہلے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو کہ میں میراندے کی ملازمہ ہوں، ویرا کی تلخ آواز سنائی دی، اور دوسری بات یہ کہ شرفا کے یہاں آنے والے انہی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے جو لڑکیوں کو دیکھ کر بازاری انداز میں سیٹیاں نہیں بجاتے۔ میں چاہوں تو ابھی مسلح چوکیدار کو بلا کر تم دونوں کو باہر نکلوا سکتی ہوں، میراندے تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ میراندے ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ ملازمہ نہ ہونے کا مطلب بیوی ہونا تو نہیں ہوتا۔ اور ہاں، تم تو اس کی دوستی کے دعوے دار بن کر آئے ہو اور اپنے دوست کے بارے میں تمہیں دوسروں سے ملنے والی اطلاعات پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ کیسے دوست ہو تم اس کے؟ ویرا بتدریج ان پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد دوسری مردانہ آواز ابھری، میں غلط فہمی پر شرمندہ ہوں مادام۔ وہ لہجے سے قدرے مہذب معلوم ہو رہا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ تو ہم سکون سے بات کر سکیں گے۔ ہم دونوں واقعی میراندے کے بچپن کے دوست ہیں۔ ہم نے اسکول میں اکٹھے تعلیم حاصل کی، پھر ہم اٹلی جا کر آباد ہو گئے۔ ایسی صورت میں نہ ہمارا دعویٰ غلط ہے، نہ ہم میراندے کے حالات سے بے خبری پر قصوروار قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ہمیں تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اپنا تعارف کرا دو تو ہم زیادہ بے تکلفی سے گفتگو کر سکیں گے۔ میں اجنبیوں سے بے تکلفی کی قائل نہیں ہوں۔ ویرا کا لہجہ بدستور جارحانہ نہ رہا۔ عام طور پر مجھے کیتھرین زولینی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں میراندے کی تجارت کی زندگی کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ وہ بہت شریف اور بے ضرر آدمی ہے، مس کیتھرین۔ نہیں، ویرا
ویرا کی گراہٹ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے بے تکلفی پسند نہیں، میں اجنبیوں کی زبان سے اپنا پہلا نام سننا برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت ہو چکی، پہلے شخص کی تلملائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم نہ مراندے کی بیوی ہو نہ ملازمہ، اس لیے ہم تمہاری کسی بات کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں جب تک تم اپنی یہاں موجودگی کا کوئی معقول جواز نہیں پیش کرو گی۔ ہم تمہاری کسی بات پر کان نہیں دھریں گے۔ مجھے نظر انداز کر کے تم چند منٹ کے لیے بھی یہاں نہ ٹک سکو گے۔ ویرا محاذرائی کو طول دینے پر تل گئی تھی۔ تمہیں یہ گھر بار، ساز و سامان، ملازمین اور گاڑیاں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس پر میراندے کا ہر حق ختم ہو چکا ہے، اور ان سب چیزوں پر بلا شرکت غیر میرا تو صرف ہے۔ ثبوت کے بغیر تمہارا دعویٰ ہرزہ سرائی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم میراندے کے حوالے سے اس کمرے میں بٹھائے گئے تھے اس لیے کہ فی الحال میری ہدایات ایسی ہی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میراندے دیوالیہ ہو چکا ہے اور میں سرکاری طور پر اس کے تمام اثاثوں پر ریسیور مقرر کی گئی ہوں۔ اس نے فی البدیہہ منہ توڑ جواب دیا۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر نسبتاً مہذب آواز والے نے سوال کیا، یہ اندوہناک واقعہ کب رونما ہوا مس زولینی؟ کل کی بات ہے یہ؟ معاملہ تو بہت دنوں سے چل رہا تھا، یعنی تم کل ہی یہاں اس گھر میں آئی ہو؟ بات پر زور دیتے ہوئے تائید طلب لہجے میں پوچھا گیا۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ ویرا کی آواز اب ان کا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، سرد مردانہ آواز سنتے ہی میرے مساموں میں پھریری کی لہر سرایت کر گئی۔ پھر تو تم ہی ہماری مطلوبہ لڑکی ہو، تمہاری یہ ڈرامے بازی ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ شاید ویرا نے بے چونچرا اس کے حکم پر عمل کیا تھا، کیونکہ دوسرے مرد کا کہا سنائی دیا تھا۔ معاوضہ پیشگی مل گیا تھا، اب ہم انعام کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ اس نے تمہیں سمجھا بجھا کر واپس لانے کے لیے کہا تھا۔ ہم کہہ دیں گے کہ تم اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آئیں، لیکن راستے میں الجھ بیٹھی، اس لیے ہمیں زبردستی سے کام لینا پڑا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ ویرا کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ بڑا نفیس آدمی ہے، سارے شہر کے لیے آسائشیں بانٹتا ہے۔ اب ہم سے اڑنے کی کوشش نہ کرو، اس کے لیے کام کرنے والی لڑکیاں دنیا کے کسی کونے میں سکھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے امید تو نہیں کہ تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہوگا، لیکن پھر بھی تمہاری تلاشی لینا ہی پڑے گی۔ اس پستول کے بل پر ہم تم سے ہر قسم کی بے تکلفی کر سکیں گے۔ میری دانست میں وہ کھیل خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ دونوں میراندے کے بچپن کے بچھڑے ہوئے دوست رہے ہوں، لیکن اس وقت وہ محض میراندے سے ملنے نہیں آئے تھے، بلکہ کسی نے انہیں کسی لڑکی کی تلاش میں معاوضہ دے کر وہاں بھیجا تھا، اور وہ ویرا کے گلے پڑتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب اس طرح غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ ویرا کو شاید مدافعت کے بارے میں سوچنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ اس سے بیشتر کہ وہ دونوں ویرا کو بے دست و پاک کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کرتے، میرا دخل انداز ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ میں بیم گن جیب سے نکال کر راہداری میں دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے سلطان شاہ کو اپنے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ دخل اندازی کرنے سے پہلے کسی طرح اندر کی پوزیشن کا جائزہ لے سکوں۔ میں نے دیوار سے چپک کر جوں ہی سر آگے بڑھایا، ان میں سے ایک کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ کون ہے باہر؟ راہداری میں اس کی تیز اور اضطراری آواز گونجی تھی۔ میں یہاں اتنی بے سر و سامان نہیں ہوں کہ تم اپنی مان مانی کر سکو۔ ویرا کی پورا اعتماد آواز سنائی دی۔ میرے آدمی میرے ایک اشارے پر اپنے سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ اس ننھے سے آتشی کھلونے کو جیب میں ڈال لو۔ ویرا پرسکون تھی، لیکن ان دونوں پر حیجان طاری ہونا قطعی لازمی امر تھا، لہذا ان میں سے کوئی خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ شاید اس نے ویرا پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اندر سے ہڑبونگ اور دینگا مشتی کی آوازیں سنائی دی تھی۔ میں خطرے کی پرواہ کیے بغیر بیم گن تان کر کھلے ہوئے دروازے کے سامنے آ گیا۔ جو جہاں ہے وہیں رک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، ورنہ میں بے دریغ فائر کر دوں گا۔ اس وقت ان میں سے ایک ویرا کے ساتھ لڑ رہا تھا اور وہ ہماری طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ پستول سمیت پھرتی کے ساتھ گھوما تھا، لیکن سلطان شاہ اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ سر جھکا کر کسی سانڈ کی سی تیزی سے مسلح شخص پر حملہ آور ہوا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر زبردست ٹکر مار کر کے اسے پیچھے اچھال دیا۔ فضا میں اڑتے ہوئے اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ آزاد ہوئی تھی، اور اسی لمحے ویرا نے اپنا خنجر نکال کر اپنے مد مقابل کا داہنا ہاتھ خنجر کی نوک سے لہو لہان کر دیا تھا۔ سلطان شاہ کی کھوپڑی بھی اس وقت پوری طرح فعال
حال تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ٹکر کھانے کے باوجود گرنے سے اپنے پستول پر اپنی گرفت برقرار رکھی تھی، لہٰذا وہ اس قالین پر گرنے سے پہلے ہی جھپٹ کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی داہنی کلائی جوتے سے کچل کر ایک ہی جھٹکے میں پستول اس کی گرفت سے نکال لیا اور وہیں ایک طرف پوزیشن سنبھال لی۔ وہ دونوں ہی غالباً بیرا کی اصلیت سے بے خبر تھے اور اسے نہایت نرم و نازک سی خوبرو دوشیزہ سمجھ کر اس سے الجھ بیٹھے تھے، لیکن خنجر زنی میں اس کے ماہرانہ ہاتھ دیکھ کر بیرا کا حریف واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہا تھا، حالانکہ بیرا اس کے چہرے پر ایک چرکا لگانے کے بعد محض اسے خوفزدہ کر رہی تھی اور وہ بیرا کے ہر وار کے ساتھ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ ختم کرو، میں نے بلند آواز میں کہا، اور ان دونوں کی جامع تلاشی لے کر انہیں نہتا کرو۔ ان کی تلاشی میں مزید ایک پستول اور ٹرانسمیٹر نما ایک جیبی آلے کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر چیز برآمد نہیں ہوئی۔ میں نے اس آلے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کہیں کوئی ایسا بٹن یا سوئچ نظر نہیں آیا جس سے اس کا استعمال واضح ہوتا۔ وہ ہر اعتبار سے ایک ایسا آلہ تھا جسے غالباً جوں کا توں ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے وہ سیاہ آلہ فضا میں لہراتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ ہمیں نہیں معلوم، زخمی چہرے والے نے بھاری آواز میں ہمیں یہ ایک شناخت کے طور پر دیا گیا تھا۔ وضاحت سے بتاؤ، میں نے گھرا کر کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب تمہاری من مانی کے ساتھ کوئی گلو خلاصی ہو سکے گی۔ تم لوگوں کو بڑی چلاکی کے ساتھ چوہے دان میں ہانکا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کے ساتھ تم من مانا سلوک نہیں کر سکتے۔ ہم اطالوی شہری ہیں اور باقاعدہ پاسپورٹ پر فرانس میں داخل ہوئے ہیں۔ تمہاری ان حرکتوں پر میراندے کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جہنم کا داروغہ پاسپورٹ نہیں، امال نامے کی سیاہی دیکھتا ہے۔ تم ابھی مس زولینی کو طاقت کے بل پر اغوا کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہو، اس لیے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا مختصر اور سیدھا جواب، ورنہ ہم میں سے کسی کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ تمہاری ٹانگوں کے ساتھ بھاری پتھر باندھ کر تمہیں اس طرح سمندر میں غرق کیا جائے گا کہ کسی کو تمہاری باقیات کا سراغ نہ مل سکے گا۔ یہ جوتے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہوں گے، ویرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں طے خانے میں لے چلو، وہاں ان کے سارے کاس بل نکال دیے جائیں گے۔ ویرا کا مشورہ بہت معقول تھا۔ ان لوگوں کی بے ربط گفتگو سے میرے ذہن میں جو خاکہ بنا تھا وہ بہت تشویش انگیز تھا۔ ہمیں لیون سے فرار ہوئے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اٹلی سے کسی نے ان دونوں کو میراندے کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ دونوں میراندے کے پاس موجود لڑکی کو سمجھا بجھا کر واپس لے آئیں۔ انہیں بھیجنے والا کون تھا اور لڑکی کے بارے میں انہیں کیا شناخت بتائی گئی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن پچھلے چند منٹ میں کم از کم یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ ویرا یا اپنی مطلوبہ لڑکی کو صورت سے شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ ان دونوں نے اپنے بھیجنے والے کے بارے میں اشاروں کنایوں میں جو کچھ کہا تھا، اس سے میرا ذہنی لامحالہ ڈان مرسیانو کی طرف گیا تھا، جس کی کہانیوں میں ویرا سے سن چکا تھا۔ ڈان مرسیانو در حقیقت جمی لائٹ کا ہی ایک گنونا روپ تھا، جس میں وہ روم کے اوباشوں کے لیے خواتین آراستہ کرنے کا دھندا چلاتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اس نے وہ گندا کام نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ ہماری تمام تر تخریبی کارروائیوں کے باوجود جمی لائٹ روم میں بیٹھا چین کی بانسری بجا رہا تھا، جیسے اسے شی پر نازل ہونے والی جانی اور مالی تباہیوں کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ ان عقدوں کو بڑی حد تک وہی دونوں حل کر سکتے تھے، لیکن دونوں ہی ضدی طبیعت اور مضبوط قوت برداشت کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ اس لیے میں نے فوری طور پر ویرا کے مشغلے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں جمے رہنے کے لیے بہت زور مارا، لیکن بیم گن سے خارج ہونے والی شعاع کی زد میں آنے والے کانسی کے ایک آرائشی مجسمے کا انجام دیکھ کر انہیں ہتھیار ڈالنا پڑ گئے۔ انہیں اپنے ساتھ میراندے کی خوابگاہ میں لے جاتے ہوئے ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ محتاط تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں مزاحمت کی جھلک برقرار تھی۔ میراندے کی خوابگاہ سے طے خانے کے راستے میں داخل ہوتے ہوئے ان میں سے زخم خوردہ شخص اچانک پلٹ پڑا تھا، لیکن ویرا نے اس کی کمر پر بھرپور لات رسید کر کے اسے یوں واپس کیا کہ وہ اگلی لینڈنگ تک سیڑھیوں پر لڑکتا چلا گیا۔ دوسرے کو سلطان شاہ نے بے رحمی سے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ دونوں اپنے پیروں پر زور ڈالے بغیر ذرا سی دیر میں طے خانے میں پہنچ گئے، جہاں پہلے سے 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میراندے کو بھی مار ڈالا تم لوگوں نے؟ ان میں سے ایک اس کی لاش دیکھتے ہی چیخ پڑا۔ دوسرے قیدی کی لاش طے خانے کے ایک دور افتادہ گوشے
گوشے میں پڑی ہوئی تھی۔ دیوالیہ قرار دیے جانے پر اس نے خودکشی کر لی۔ ویرا نے زہریلے اور بے رحمانہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد تم دونوں بھی میراندے سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں اٹلی سے کس نے یہاں بھیجا ہے؟ میں نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا۔ بیم گن بدستور میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ بہت بے ضرر اور مخلص انسان ہے، یقین کرو کہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مسلسل مزاحمت پر مصر تھے، اس لیے میں نے سلطان شاہ کو ان پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خود تہ خانے کے اس گوشے کی طرف بڑھ گیا جہاں عقوبت کے بہت سے لوازمات جمع تھے، لیکن مجھے اس وقت صرف ایک مضبوط اور لمبی رسی درکار تھی۔ میں نائلون کی مضبوط رسی کا لچھا لے کر واپس ہوا تو ویرا اپنے خنجر کی دھار پر ماہرانہ انداز میں انگلی پھیر رہی تھی۔ پہلے کسے ذبح کرنا ہے؟ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے روا روی میں سوال کیا اور ویرا کے ہاتھوں زخمی ہونے والا خوف کے باعث اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ذبح نہیں کرنا، میں نے رسی کا سرا نکالتے ہوئے کہا۔ میں ان کی کھوپڑیاں توڑ کر بیجا باہر نکالوں گا۔ آسان موت کو تو یہ اپنی خوش نصیبی تصور کریں گے۔ ڈنڈا بیڑی چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے سلطان شاہ سے اردو میں کہا، کسی بھی ایک کو لگا دو تاکہ دوسرے کے ساتھ بے فکری کے ساتھ محفل ہو سکے۔ سلطان شاہ اس وقت کافی بفرا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ فائر کیمپ کی تباہی میں اسے حسب منشا کام دکھانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں زخمی رخسار والے کو زمین پر گرا کر اس کی گردن میں آہنی توق ڈالا اور پھر آہنی ڈنڈے کے سرے پر لگی ہوئی بیڑی اس کی داہنی پنڈلی پر مکفل کر دی۔ سلطان شاہ کے الگ ہوتے ہی وہ بری طرح مچلا تھا، لیکن اپنے آہنی زیوروں کی چھنکار میں فرش پر پشت کے بل گھوم کر رہ گیا۔ ان دونوں میں وہی زیادہ توانا اور سرکش نظر آ رہا تھا، ورنہ اس کے ساتھی کی آنکھوں میں اس وقت تک تشویش کے سائے لرزنے لگے تھے۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اسی نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا تھا۔ تمہارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلیں گے، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چپ چاپ فرش پر دراز ہو کر اپنے پیر بندوا لو، ورنہ تمہارے ادڑے ہوئے جسم پر ٹھوکروں کے مزید نشان بن جائیں گے۔ وہ تذبذب میں تھا کہ سلطان شاہ کی لات پوری قوت سے اس کی پنڈلی پر پڑی اور اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ بری طرح پختہ فرش پر گرا تھا۔ سلطان شاہ اس پر چڑھ بیٹھا اور میں رسی سے اس کے دونوں پیر مضبوطی سے باندھ دیے۔ سلطان نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے ہٹنے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر سے المونیم کی گوڑی اٹھا کر رسی کا دوسرا سرا چھت سے لگے ہوئے آہنی حکمے سے گزار دو۔ میری اس ہدایت پر سلطان شاہ فوری عمل کیا۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈنڈا بیڑی والے قیدی نے اپنے ساتھی کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا۔ شرط یہی تھی کہ ہم اس کا نام استعمال کیے بغیر لڑکی کو لائیں گے، ورنہ وہ ایک پیسہ بھی نہیں دے گا۔ جو کچھ بگڑے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، میں نے کہا۔ گزری ہوئی رسی کو ایک تیز جھٹکا دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، یہ مر جائے تو تمہاری بھی باری آئے گی، پھر دیکھ لیں گے کہ تم میں کتنی قوت برداشت ہے۔ میرا منصوبہ واضح ہو چکا تھا، لہٰذا ویرا اور سلطان شاہ نے اس کو زور لگا کر کھینچنا شروع کیا اور بندھے ہوئے قیدی کا بدن فرش سے دور گھسٹنے کے بعد سر کے بل فضا میں معلق ہوتا چلا گیا اور پھر اس کا سر زمین کی طرف اور پیر چھت سے جا لگے۔ وہ اس مضحکہ خیز صورتحال میں اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر فضا میں ہاتھ چلائے جا رہا تھا۔ تمہیں یوں ہی لٹکاؤں گا نہیں، چند منٹ بعد رسی چھوڑ دی جائے گی اور تم کھوپڑی کے بال فرش پر آؤ گے۔ یہ کش شکل کا ایک ادنا سا استعمال ہے۔ میں نے چند ثانیوں تک اس کی بے بسی سے محظوظ ہونے کے بعد کہا، نہیں۔ میری بات سنتے ہی وہ بری طرح بکھلا گیا۔ ایسا نہیں کر سکو گے، دیکھتا ہوں کہ کون روک سکتا ہے۔ میرا اشارہ پاتے ہی سلطان شاہ نے رسی کو اچانک 1.5 فٹ ڈھیلا کیا۔ اس کا بدن تیزی سے نیچے آیا اور پھر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی دلدوز چیخ بہت بھیانک تھی۔ مجھے اتار دو، مجھے اتار دو، تم جو پوچھو گے وہ بتا دوں گا، ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس وقت اس کا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ لعنت ہو سرجی تیری ماں پر جس نے تجھ ایسے بزدل کو جنم دیا، ڈنڈا بیڑی والے نے نفرت امیز لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا۔ تو میری جگہ میں ہوتا تو پھر دیکھتا کہ کیا ہوتا۔ تو موت سے بچنا چاہ رہا ہے، مگر میں بتائے دے رہا ہوں کہ یہ سب خونی درندے معلوم ہوتے ہیں۔ زبان بند رکھ کر تو شاید زندہ بچا رہ سکے، لیکن سب کچھ معلوم کرنے کے بعد یہ تجھے مار دیں گے۔ وہ اول درجے کا ہٹ درم تھا اور اس کی سوچ خطرناک حد تک صحیح تھی۔
اگر اسے ڈھیل دی جاتی تو وہ مردود سرجی کو بھی بہکانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے سلطان شاہ کو اس پر پلتے دیکھ کر زبان تک نہ ہلائی۔ سلطان شاہ بڑی بے دردی کے ساتھ اسے اپنی ٹھوکروں سے اڑاتا رہا، وہ اذیت سے بلبلاتا رہا لیکن مزاحمت پر تلا ہوا تھا۔ بے دست و پا ہونے کے باوجود اس نے کئی بار اتنی پھرتی کے ساتھ اپنے جسم کو حرکت دی کہ آہنی بیڑی سے سلطان شاہ کی پنڈلی زخمی ہو گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔